کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. جان کتنی قریب ہوتی ہے؟ جان جسم کے انگ انگ میں سرایت کی ہوئی ہے, رگ و پے میں سرایت کی ہوئی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے جان اے بندے تیرے اتنے قریب نہیں جتنے نبی تیرے قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سب مل کے کہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیا نہیں. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, ہم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ کریں. تو گویا ادھر سے کمی, ادھر سے کمزوری نہیں ہے, کمزوری ہے تو ہماری طرف سے. اب ہم اس کمزوری کو کیسے دور کریں اور اس تعلق کو کیسے مضبوط کریں, اس پہ آج ہم نے غور کرنا ہے. تو تعلق, ایک چیز تو ہم نے یہ سمجھی کہ ہر جگہ جس چیز نے کام آنا ہے وہ نسبت مصطفیٰ اور تعلق مصطفیٰ ہے. یعنی اس دنیا میں بھی عزت, رفت, بلندی, وقار, قبر میں عزت, بلندی, نجات, کامیابی کا دار و مدار, آخرت میں عزت, بلندی اور کامیابی کا دار و مدار اور نجات کا دار و مدار وہ اسی نسبت اور اسی تعلق مصطفیٰ پر ہے. جو جس قدر اس نسبت میں پختہ ہوگا, جو جس قدر اس تعلق میں پختہ ہوگا, مضبوط ہوگا, اسے اسی قدر اللہ کی محبت, قرب, معرفت اور نجات اور کامیابی نصیب ہوگی ہر جگہ پر اور ہر موڑ پر. تو اس تعلق کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ تعلق کو مضبوط کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اس تعلق کو مضبوط کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن سب سے اب تعلق پیدا کیسے ہوگا؟ تعلق محبت سے پیدا ہوگا. تعلق محبت سے پیدا ہوگا, ادب سے پیدا ہوگا, عشق سے پیدا ہوگا. تو یہ سارے خزانے کیسے حاصل کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین وظیفہ عطا کیا. فرمایا اس تعلق اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو اور اس تعلق کے ذریعے تم محبت خدا اور قرب خدا کا اور معرفت خدا کا فیض پانا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو. پھر میرے محبوب کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بہترین ذریعہ ہے اپنے آقا سے تعلق کو مضبوط کرنے کا. جو جتنا خود آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہو. تو گویا جو جتنا زیادہ درود پڑے گا اس کو اتنا ہی زیادہ قرب مصطفیٰ ملے گا, وہ اتنا ہی زیادہ اس کے تعلق مصطفیٰ میں برکت اور پختگی پیدا ہوگی. اور پھر ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا للمصلی علی نور علی الصراط. فرمایا مجھ پر درود پڑھنے والا جو ہوگا اس کو پل صراط پر ایک نور ملے گا. اسے پل صراط کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. فرمایا پل صراط وہ پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز, حدیث پاک میں. اور قرآن نے کہا تم میں سے ہر ایک نے اس پہ سے گزرنا. حتمًا مقضیہ, یہ حتمی فیصلہ, حتمًا مقضیہ قرآن کے لفظ, حتمی فیصلہ ہے, پکا فیصلہ ہے, ہر ایک نے گزرنا. 500 سال کی راہ ہے, عالم تصور منزل ہے, 500 سال کی مسافت, یعنی اتنا لمبا ہے کہ 500 سال آپ چلتے رہے تب جا کے عبور ہوگا. اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز, عالم تصور میں اس پل کو لائیں ذرا, اس پل کا. اور ہر ایک نے گزرنا, ہر نبی نے, ہر رسول نے, مسلمانوں نے, کافروں نے, فاسق و فاجر, ہر ایک نے گزرنا ہے. لیکن گزرے گا ہر ایک, لیکن گزرنے میں فرق ہے. گزرنے میں گرتے ہوئے, مرتے ہوئے, کٹتے ہوئے گزرے گا, کوئی پلک جھپکنے سے بھی پہلے گزر جائے گا. تو گزرنے میں فرق ہوگا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں للمصلی علی نور علی الصراط, جو مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہے اسے پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا. فرمایا ومن کان علی الصراط من اہل النور لم یکن من اہل النار. جو پل صراط پر اہل نور میں سے ہوگا, اہل یعنی پل صراط پر جو نور والوں میں سے ہوگا وہ نار والوں میں سے نہیں ہوگا.
وہ ناری نہیں ہوگا، وہ دوست کی نہیں ہوگا، وہ جہنمی جسے پل صراط پر نور مل جائے. اللہ اکبر. تو یہ درود و سلام کی اس سے بڑھ کر برکتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی درود شریف میں نے عرض کیا کہ حضور کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ درود و سلام پڑھنا ہے. تو تعلق قائم کرنے کے لیے گویا یوں سمجھ لیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت 10 قدم بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. 10 گنا معاف، 10 درجے بڑھا. اس قدر جو ہے درود شریف کی برکات ہے. اور پھر یاد رکھیں صلاۃ اور سلام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت اس بعض حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ کہتے ہیں درود میں سلام بھی آ جاتا ہے، صلاۃ بھی آ جاتا ہے. تو یاد رکھیں مثلا درود ابراہیمی کی بات کی جاتی ہے. درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے. نماز میں اس درود کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اس کا انتخاب کیا گیا. لیکن یاد رکھیں قرآن نے فقط درود کا حکم نہیں دیا، قرآن نے درود کا بھی حکم دیا اور سلام کا بھی حکم دیا. قرآن نے درود کا بھی حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا حکم دیا، جتنی چیزوں کا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ اتنی عبادات ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو تمہیں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، یہ جو عبادتوں کا حکم دے رہا ہوں لوگوں یہ میں بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت بھی ہے لہذا تم بھی کرو، یہ نہیں فرمایا. لیکن درود شریف یہ وہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا لوگوں یہ میری سنت بھی ہے اور تم بھی میرے محبوب پر محبت میں ڈوب کر درود و سلام پڑھا. یہ میری سنت، ان اللہ وما، پہلے اپنا ذکر کیا، بے شک میں، ان اللہ اپنا ذاتی نام ذکر کر کے میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، وملائکتہ، اور میرے سارے فرشتے، میرے ملائکہ جمع کا لفظ ہے اور اس کو ہو کی طرف، اللہ کی طرف اس کی اضافت نسبت کر دی گئی. جب کسی جمع کے لفظ کی عربی گرامر میں کسی کی طرف نسبت کر دی جائے تو اس کے سارے افراد مراد ہوتے ہیں، اس کے سارے افراد مراد ہوتے ہیں. تو یہ جو کہنا ملائکتہ، اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی خاص قسم کے فرشتے ہیں یا کوئی خاص جماعت فرشتوں کی، نہیں، رب نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں، رب نے جتنے فرشتے پیدا کیے سارے کے سارے فرشتے وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور ان سب کو یہ کہا گیا کہ تم اپنی اپنی ڈیوٹیاں بھی کرو، ہواؤں کے نظام کو بھی سنبھالو، رزق کے نظام کو بھی سنبھالو، موت و حیات کے نظام کو بھی سنبھالو، میرے عرش کو بھی اٹھاؤ، میرے عرش کا طواف بھی کرو، مجھے رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو. یہ سارے کام اپنی اپنی جگہ پر کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے سارے فرشتوں تم پر یہ لازم ہے کہ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ تم میرے محبوب پر درود و سلام بھی پڑھو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، اٹھ رہی ہے یہ صدا، آ گئے ہیں مصطفیٰ. تو اب دیکھیں جس فرشتے کو کہا کہ تیرا کام ہے رکوع کرنا، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ رکوع میں ہے. جس کو کہا تم نے مجھے سجدہ کرنا، بس وہ سجدے میں ہے، اس کا کام یہی ہے. جس کو جو کام سونپا گیا وہ اسی کام میں مشغول ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اپنے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام کرتا ہے تو وہ سارے فرشتے ایک کام کرتے ہیں اور وہ درود و سلام. اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود بھی پڑھو وسلموا تسلیما. اچھا درود کے بارے میں خالی صلو فرمایا اور سلموا تسلیما میں ڈبل تاکید لگا کے کہا، فرمایا سلام کی اہمیت زیادہ ہے. وسلموا تسلیما، سلام کو اگنور نہ کرنا، سلام کو نظر انداز نہ کرنا، میرے محبوب کی ذات پر وسلموا تسلیما، اور جی بھر کر ضرور بھی ضرور سلام پڑھو. تاکیدن فرمایا، تاکید کے سلموا تسلیما کہا، ضرور بھی ضرور سلام پڑھو. اور پھر اس میں کسی وقت کا ذکر نہیں کیا گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے بارے میں فرمایا نماز معین وقت پر، مقررہ وقت پر فرض کر دی گئی. لیکن درود و سلام کے بارے میں کوئی وقت معین نہیں کیا، مطلقاً رکھا، ہر قید سے مطلق رکھا.
فرمایا جب دل میں آئے، جب جی چاہے تم درود و سلام پڑھو، جب جی میں آئے تم درود، 24 گھنٹوں میں جب دل کرے تم درود و سلام پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی قید ذکر نہیں کی، مطلقاً حکم فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اس لیے کھڑے ہو کر بھی درود و سلام پڑھ سکتے ہیں حضور کی تعظیم کے لیے، ادب کے لیے، کیونکہ قرآن نے قید نہیں لگائی کہ صرف بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، یا صرف کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے، مطلقاً فرمایا درود و سلام پڑھو۔ نہ وقت کی قید ذکر کی، نہ کیفیت اور حالت کی قید ذکر کی، فرمایا جیسے دل میں آئے تم جو ہے وہ فوراً اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ تو درود و سلام یہ وہ عمل ہے، یہ اللہ کی یہ ایسا عمل ہے کہ جو جس کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ یہ مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے، اور صرف اپنے دامن میں ہی مقبولیت کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ درود و سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرے عملوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے، دوسرے عملوں کو بھی، مثلا حدیث پاک سیدنا عمر بن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، لا یصعد، اوپر نہیں چڑھتی، بلندی کی طرف نہیں جاتی، اپنی منزل کو نہیں پاتی، فرمایا جب تک اس دعا کے ساتھ آقا علیہ السلام کی ذات پر درود نہ پڑھ لیا۔ اور دعا کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا صرف عبادت نہیں، عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا جیسی قیمتی عبادت اللہ کی پاک بارگاہ میں درود کے بغیر درجہ قبولیت حاصل نہیں کرتی، تو اور کوئی عبادت اللہ کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کے بغیر کیسے درجہ قبولیت حاصل کر سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے نماز میں درود بھی رکھا اور سلام بھی رکھا، اور پھر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا۔ تو درود وہ درود شریف سب سے زیادہ فضیلت والا ہے جس میں صلات بھی ہو اور سلام بھی ہو، صلات بھی ہو، اور کیونکہ اللہ نے دونوں کا حکم دیا، تو نماز میں جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ صلات ہے، سلام نہیں۔ سلام مجھ سے پہلے گزر گیا، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو گویا یہ سلام کا جو عمل ہے یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ قرآن پاک میں سلام پر بہت ساری تاکید کی گئی، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ خود سلام یعنی سلام بھیجنا یہ رب تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے تمام رسولوں پر سلام ہو، اور پھر یہ جو ہم درود السلام کی بات حضور کے میلاد شریف کے مہینے کے ساتھ اٹیچ کر کے کنیکٹ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو میلاد شریف کے ساتھ سلام کا کیا تعلق ہے؟ سوال، میلاد شریف کے ساتھ درود السلام کا کیا تعلق ہے؟ تو قرآن کہتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جملہ قرآن نے نقل کیا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، میں میرے میلاد کے دن مجھ پر سلام ہو، اور میری وفات اور وصال کے دن بھی مجھ پر سلام ہو، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو۔ گویا قرآن نے یہ جملہ نقل کر کے بتا دیا کہ انبیاء کرام، آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی مہینہ حضور کے وصال کا بھی ہے اور یہی مہینہ حضور کے میلاد کا بھی ہے، تو نبیوں کا اس دنیا سے جانا وہ غم یا پریشانی کی بات نہیں ہوتی، ان کا جانا بھی سلام تھی۔ فرمایا وسلام علیہ یوم ولد، ان کے یوم میلاد پر بھی سلام، ان کے یوم وصال پر بھی سلام۔ گویا قرآن نے دونوں یوم میلاد پر بھی سلام کا ذکر کر کے اور یوم وصال پر بھی سلام کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ نبی اگر ظاہراً دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا فیض اسی طرح برقرار رہتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وصال بھی، ظاہراً پردہ فرمانا بھی، وہ بھی میرے لیے تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے کہ جس طرح تم ظاہری زندگی میں مجھ سے فیض پاتے رہے، اسی طرح میرے پردہ فرمانے کے بعد یہ فیض کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قرآن کہتا ہے ہر آنے والی گھڑی میں فیض مصطفیٰ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جملہ نقل کیا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، انہوں نے بھی کہا مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میرے وصال کے دن اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گویا قرآن پاک میں، اور پھر سلام کی بات اگر کریں، سلام درود و سلام جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تو بات ہم کر رہے تھے اپنی طرف سے، ہم جو درود و سلام پڑھیں، جب درود و سلام کو پڑھتا ہے تو حضور کس طرح کرم فرماتے ہیں، حضور اس پر کس طرح، اس کرم کی کئی صورتیں ہیں۔ فرمایا صلو علیہ وسلموا حیثما کنتم
فَسَيَبْلُغُنِي سَلَامُكُمْ وَصَلَاتُكُمْ.